الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یتیموں کی رعایت کریں۔ یتیم کون ہے؟ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو۔ اگر کسی بچے کی ماں مر گئی ہے، باپ زندہ ہے، تو اسے یتیم نہیں کہا جائے گا۔ کیوں یتیم کو یتیم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ مر جاتا ہے تو بچے کے اوپر خرچ کرنے والا چلا جاتا ہے، اور جب خرچ کرنے والا چلا گیا تو وہ اکیلا ہو گیا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ ماں اگرچہ زندہ ہے لیکن ماں بچے پہ خرچ نہیں کر پائے گی، اس لیے بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے تو بلوغت کے بعد یتیمی جاتی رہتی ہے۔ اور انسانوں میں ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر یتیم تھے، کیونکہ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد اس دنیا سے گزر گئے، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی دنیا سے گزر گئیں۔ تو اس طریقے سے اس یتیم کا تصور کیا جا سکتا ہے جو 6 سال کی عمر میں ماں اور باپ دونوں کے سایہ سے محروم ہو چکا ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس یتیم کی بھی کفالت کی۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو پناہ دیا؟ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کیا کہ ان کے دادا ان کی کفالت کریں، انتظام کیا کہ ان کے چچا ان کی کفالت کریں، اور ہر یتیم کے لیے اللہ رب العالمین انتظام کرتا ہے۔ تو یتیم کی رعایت کرنا، یتیم کا خیال کرنا بہت ہی اجر اور ثواب کا کام ہے۔ سب سے بڑھ کر کے اس کی وجہ سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یعنی نیکی کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنا مال خرچ کرے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر۔ تو گویا کہ یہ نیکی کا کام ہے جس کے ذریعہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یتیموں پر خرچ کرتے ہیں تو ہمارا نفس پاک ہوتا ہے، ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، اس کی وجہ سے ان کا مال پاک ہوگا اور ان کے نفس کا تزکیہ ہوگا، کیونکہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ بلکہ یتیموں پر خرچ کرنے کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے، دل نرم پڑتا ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، دل کی تنگی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم المسکین وامسح علی رأس الیتیم، کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ تو یتیموں کی خبرگیری کرنا، یتیموں کا ساتھ دینا، یتیموں کی رعایت کرنا، اس کی وجہ سے عجیب طریقے سے ہمارا دل نرم پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یتیموں کی خبرگیری کرنا یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر کے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گا۔ گویا کہ اگر ہم کسی یتیم اور بیوہ کی کفالت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہوں گے، اور ایک نبی کے قریب ہونا اور نبیوں میں خاتم النبیین کے قریب ہونا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور وہ بھی جنت میں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی یتیم وغیرہ کی کفالت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ،
کہ بیواؤں مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس انسان کے جیسے ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ كَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ۔ راوی کہتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یتیموں کی خبرگیری کرنے والا، بیواؤں کے لیے محنت کرنے والا، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسے ہے جیسے ایک انسان قیام کر رہا ہو اور تھکتا نہ ہو، شب بیداری کر رہا ہو تھکتا نہ ہو، روزے رکھ رہا ہو اور کبھی افطار نہ کرتا ہو۔ تو یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت نصیب ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ ایک انسان اگر یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے، ان کی رعایت کرتا ہے، تو اس کا حال اس شب بیدار کے جیسے ہوتا ہے جو تھکتا نہیں، اس روزے دار کے جیسے ہو جاتا ہے جو کبھی افطار نہیں کرتا۔ اسی لیے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم یتیموں کی خبرگیری کریں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں سخت بات کہی جو یتیموں کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ کیا تم اس کو نہیں دیکھتے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جو لوگ آج انسانیت کی بات کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہوتے ہیں۔ وہ جھوٹ موٹ کا انسانیت کی خبرگیری کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اصل میں انسانیت کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو صحیح معنوں میں مسلمان ہو، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اسی کے اندر حقیقی معنوں میں انسانیت ہوتی ہے۔ جو ملحد ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہے، وہ لاکھ ڈھونگ رچائے انسانیت کا، اس کے اندر انسانیت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں اس کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، دین کا انکار کرتا ہے، آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، وہی وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دے۔ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں اور جھوٹ موٹ کا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم انسانوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یتیموں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین ہماری مدد فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اپنے سماج کے کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے سماج کے یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے روزی کے دروازے کھولتا ہے۔ ہم جس وقت مدد کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس وقت ہماری مدد فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یتیموں کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔